یمین الدولہ ابو القاسم محمود بن سبتگین، جسے عام طور پر محمود آف غزنی یا محمود غزنوی کے نام سے جانا جاتا ہے، محمود غزنوی خاندان کے بانی تھے جنہوں نے 998 سے 1030 تک حکومت کی۔ محمود غزنوی 971 عیسوی میں غزنی شہر میں پیدا ہوئے جو موجودہ افغانستان میں واقع ہے۔ ان کے والد سبتگین غزنوید خاندان کے بانی تھے اور غزنی پر حکومت کرتے تھے۔ چھوٹی عمر میں محمود نے ایک جامعہ تعلیم حاصل کی اور مختلف شعبوں میں تربیت حاصل کی۔ انہوں نے ادب، ریاضی، فلسفہ اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا، جس نے ان کی فکری ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ محمود نے مختلف فوجی مہمات میں اپنے والد کے ساتھ مل کر فوجی تجربہ حاصل کیا۔ انہوں نے پڑوسی علاقوں کے خلاف لڑائیوں میں حصہ لیا اور جنگ اور قیادت کے بارے میں قابل قدر بصیرت حاصل کی۔ 997 عیسوی میں اپنے والد سبتگین کی موت کے بعد محمود غزنی کا حکمران بنا۔ اس سے محمود کے دور کا آغاز ہوا۔ اگرچہ اپنے بھائی اسماعیل کے ساتھ جانشینی کی ایک مختصر جنگ کے بعد وہ پہلے حکمران تھے جنہیں سلطان کا لقب ملا، جو ان کی طاقت کی حد کو ظاہر کرتا ہے۔ محمود نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے اور اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے متعدد فوجی مہمات کا آغاز کیا۔ انہوں نے برصغیر پاک و ہند کے علاقوں کو نشانہ بنایا، خاص طور پر ہندو خاندانوں کے زیر اقتدار علاقوں کو۔ انہوں نے برصغیر پاک و ہند میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا اور ان کی سلطنت موجودہ افغانستان سے لے کر شمالی ہندوستان کے کچھ حصوں تک پھیل گئی۔ سلطنت کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد محمود غزنوی نے اپنی طاقت کو مستحکم کرنے اور موجودہ افغانستان اور پاکستان کے علاقے میں اپنے علاقے کو وسعت دینے پر توجہ دی۔ محمود غزنوی ایک ممتاز فوجی رہنما تھے اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں متعدد فوجی مہمات چلائیں۔ محمود غزنوی کی طرف سے کی گئی چند بڑی جنگیں 1001 اور 1026 کے درمیان کا عرصہ موجودہ افغانستان میں غزنی سلطنت کے حکمران محمود غزنوی نے ہندوستان پر کئی حملے کیے۔ ان حملوں نے، جسے عام طور پر ہندوستان کے حملے کے نام سے جانا جاتا ہے، اس وقت کے دوران برصغیر پاک و ہند پر نمایاں اثرات مرتب کیے۔ محمود غزنوی ایک ترک حکمران تھے اور انہوں نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے ہندوستان پر کئی حملے کیے۔ انہوں نے ہندوستان کو اپنی دولت، ثقافت اور سیاسی تقسیم کی وجہ سے ایک منافع بخش ہدف کے طور پر دیکھا۔ حملوں کا آغاز 1001 میں ہوا جب محمود نے گجرات میں سومناتھ مندر پر حملہ کیا۔ محمود نے برصغیر پاک و ہند کے شمالی علاقوں میں متعدد مہمات چلائیں، مختلف علاقوں اور سلطنتوں کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں کے دوران محمود نے نہ صرف مندروں کو نشانہ بنایا بلکہ مقامی حکمرانوں کے خلاف جنگوں میں مصروف رہے۔ ان کی مہمات موجودہ راجستھان، اتر پردیش اور بہار تک پھیلی ہوئی تھیں۔ کشمیر، پنجاب، گجرات اور سندھ کی سلطنتیں ان کے حملوں سے متاثر ہوئیں۔ پشاور کی جنگ 27 نومبر 1001 کو محمود غزنوی کی غزنی فوج اور جایا پالا کی ہندو شاہی فوج کے درمیان پشاور کے قریب لڑی گئی۔ محمود نے بھرپور طریقے سے اپنے دائرۂ کار کو بڑھانا شروع کیا اور ہر سال ہندوستان پر حملہ کرنے کا عہد کیا جب تک کہ شمالی سرزمین ان کی نہ ہو جائے۔ 1001 میں وہ 15,000 گھوڑ سواروں کے ایک منتخب دستے اور غازیوں اور اغوانوں کے ایک بڑے دستے کے ساتھ پشاور پہنچے۔ اس سے ہندو شاہی بادشاہت کے ساتھ جنگ شروع ہوئی جو لغمان سے کشمیر اور سرہند سے ملتان تک پھیلی ہوئی تھی۔ جے پالا نے اپنے گھوڑ سواروں اور ہاتھیوں کو اپنے دشمنوں کو مصروف کرنے کے لیے بھیجا اور فوجی مدد کے انتظار میں کچھ دیر تک کارروائی سے گریز کیا، اور پھر محمود نے تلواروں، تیروں اور نیزوں سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کی فوج کو فیصلہ کن شکست ہوئی۔ ان علاقوں کو غزنویوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ جے پالا کو ان کے خاندان کے افراد کے سمیت گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ہندو مرنے والوں کی تعداد 5,000 سے لے کر 15,000 تک تھی اور کہا جاتا ہے کہ 5 لاکھ کو قید کیا گیا تھا۔ جے پالا نے اس شکست کو ایک بڑی ذلت محسوس کیا اور بعد میں اس نے اپنے آپ کو آگ میں جھونک دیا۔ 1005 میں محمود غزنوی نے باٹیا پر حملہ کیا اور 1006 میں انہوں نے ملتان پر حملہ کیا۔ اس وقت آنت پال کی فوج نے ان کی فوج پر حملہ کیا لیکن ان کو بری طرح شکست ہوئی اور ملتان پر محمود غزنوی نے قبضہ کر لیا۔ چاچ کی جنگ یا چاچ کی جنگ 1009 عیسوی میں محمود غزنوی کی فوج اور ہزرو کے قریب آنت پال کی فوج کے درمیان لڑی گئی۔ محمود غزنوی نے دسمبر 1008 میں ہندو شاہیوں پر حملہ کیا۔ محمود اپنی فوج کے ساتھ 31 دسمبر 1008 کو ہندوستان میں موسم بہار کی مہم کے لیے غزنی سے نکلے۔ یہ ہندوستان میں ان کی چھٹی مہم تھی۔ ہندو شاہیوں اور اتحادی راجوں پر مشتمل ایک بہت بڑی فوج کو آنت پال کے بیٹے ترلو چند پالا کی کمان میں حملے
کا سامنا کرنے کے لیے رکھا گیا تھا۔ ترلو چند پالا محمود کی فوجوں کو دریائے سندھ کے پار جانے سے روکنے میں ناکام رہا اور محمود پھر میدان جنگ کے طور پر چاچ کے میدانی علاقوں کی طرف روانہ ہوئے۔ 40 دنوں تک دونوں فوجیں مضبوطی سے جمی رہیں، یہاں تک کہ محمود نے 6000 تیر اندازوں کی جنگی یونٹ کا استعمال کرتے ہوئے شاہیوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ ناکام ہو گئے کیونکہ یونٹ کو ہندو شاہیوں نے تباہ کر دیا۔ حوصلہ مند شاہیوں کے اتحادیوں کی تقریباً 30,000 فوجیوں نے غزنوی کے ٹھکانوں پر حملہ کیا، جس میں تقریباً 5000 غزنوی فوجی مارے گئے۔ غزنویوں کی حالت مشکل تھی اور محمود صرف اپنے ذاتی محافظوں کو پیچھے سے حملہ کرنے کے ذریعے ہی بالادستی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کی وجہ سے شاہی فوجیں غیر منظم ہو گئیں اور آخرکار فرار ہو گئیں۔ مقابلے میں تقریباً 20,000 جوانوں کو کھونا پڑا۔ محمود غزنوی کی فاتح فوج نے آنت پال کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو بہت زیادہ مال غنیمت اور 30 جنگی ہاتھیوں سمیت پکڑ لیا۔ یہ لڑائی آخری موقع تھا جس پر محمود غزنوی اور آنت پال اپنی فوجوں کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ محمود غزنوی نے بھاگنے والے ہندو شاہی فوجوں کا تعاقب کانگڑا کی وادی تک کیا، جہاں انہوں نے بھیم یا نگر کوٹ کے قلعے میں پناہ لی، لیکن 3 دن کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ محمود غزنوی نے اپنی فتح کی ہوئی سرزمینوں میں گورنر مقرر کیے اور اگلے سال جون تک غزنی واپس آ گئے۔ آنت پال نے امن کی تجویز کے ساتھ محمود کے پاس ایک سفارت خانہ بھیجا جسے قبول کر لیا گیا۔ محمود غزنوی نے امن معاہدے کے نفاذ کی نگرانی کے لیے اپنے ایجنٹ بھیجے اور 1 سال کے اندر اندر معمول کے تجارتی تعلقات دوبارہ شروع ہو گئے۔ 1013 میں مشرقی افغانستان اور پاکستان میں محمود کی 8ویں مہم کے دوران ہندو شاہی سلطنت، جو اس وقت آنت پال کے بیٹے ترلو چند پالا کے ماتحت تھی، محمود غزنوی نے اس کا تخت الٹ دیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ 1014 میں محمود غزنوی نے تھانسر کی مہم کی قیادت کی۔ اگلے سال اس نے کشمیر پر ناکام حملہ کیا۔ کشمیر کا حکمران سنگرا مہاراجہ غزنویوں کے خلاف ہندو شاہیوں کا حلیف رہا تھا اور محمود بدلہ لینا چاہتے تھے۔ سنگرا مہاراجہ کی طرف سے ترلو چند پال کی مدد کرنے سے ناراض ہو کر محمود غزنوی نے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے توہی دریا کی وادی کے ساتھ پیش قدمی کی تو درہ کے ذریعے کشمیر میں داخل ہونے کا منصوبہ بنایا، تاہم ان کی پیش قدمی کو لوہر کوٹ کے مضبوط قلعے نے روک دیا۔ 1 ماہ تک قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے محاصرہ ترک کر دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ اپنے بہت سے فوجی راستے میں کھو بیٹھے۔ 1017 میں گنگا کے میدانی علاقوں میں ان کی مہم نے البرونی کو ہندوستانیوں اور ان کے عقائد کو سمجھنے کے لیے اپنی تاریخ الہند تحریر کرنے کی ترغیب دی۔ محمود غزنوی کے دور میں یونیورسٹیوں کی بنیاد مختلف مضامین جیسے کہ ریاضی، مذہب اور طب کے مطالعے کے لیے رکھی گئی تھی۔ 1018 میں محمود نے متھرا پر حملہ کیا اور وہاں کے حکمرانوں کے اتحاد کو شکست دی، جبکہ چندر پال نامی ایک حکمران کو بھی قتل کر دیا اور پھر محمود غزنوی نے متھرا پر قبضہ کر لیا۔ ہندوستانی مورخ محمد حبیب کا کہنا ہے کہ غزنی کے محمود کے دور میں غیر مسلموں پر جزیہ نافذ نہیں کیا گیا تھا اور نہ ہی جبری تبدیلی کا کوئی ذکر ہے۔ 1020 میں محمود کی افواج نے شمالی ہندوستان میں راجپوت سلطنتوں کے خلاف کامیاب فوجی مہمات کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے متھرا اور کنوج کے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ان فتوحات سے بے پناہ دولت اور خزانے جمع کر لیے۔ 1022 میں محمود غزنوی کی فوج نے سومناتھ شہر پر قبضہ کر لیا، جو گجرات ہندوستان میں ہندوؤں کی ایک مشہور زیارت گاہ ہے۔ اس فتح نے خاصی توجہ حاصل کی اور ایک زبردست فاتح کے طور پر ان کی شہرت میں مزید اضافہ ہوا۔ 1024 میں محمود غزنوی کی قیادت میں غزنوی فوج نے موجودہ ہندوستان کے شہر ہریانہ پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ 1025 میں محمود غزنوی نے نگر کوٹ اور گولیار کے شہروں پر قبضہ کرتے ہوئے ہندوستان میں ایک اور مہم شروع کی۔ ان فتوحات نے ان کی سلطنت کو مزید وسعت دی اور بے پناہ دولت اور وسائل کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ 1026 میں غوری خاندان کے حکمران، جس نے موجودہ افغانستان کے علاقوں پر قبضہ کیا، محمود غزنوی سے وفاداری کا عہد کیا اور اسے خطے کا سب سے بڑا حکمران تسلیم کیا۔ 1027 میں غزنوی سلطنت کو سلجوق ترکوں سے ایک اہم خطرے کا سامنا کرنا پڑا، جو وسطی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے۔ محمود غزنوی اپنے علاقوں پر کنٹرول برقرار رکھنے کے سلجوقیوں کے خلاف فوجی مہمات میں بھی مصروف رہے۔ 1028 میں محمود غزنوی کی افواج نے کشمیر پر حملہ کر کے اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور اس علاقے پر غزنوی کنٹرول قائم کر لیا۔ 1029 اس سال کے دوران محمود غزنوی نے اپنی فتوحات کو مستحکم کرنے اور اپنی سلطنت کی سرحدوں کو محفوظ بنانے پر توجہ دی۔ انہوں نے اپنے وسیع علاقوں کی حکمرانی کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف انتظامی اور تنظیمی اصلاحات کیں۔ ان کے دور حکومت کے اختتام تک غزنوی سلطنت مغرب میں رے سے سمرقند تک اور بحیرہ کیپسن سے یمنا تک پھیل گئی۔ اگرچہ ان کی فوجی مہمات ان کی افواج کو پورے برصغیر میں لے گئیں، لیکن جدید دور کے پاکستان میں پنجاب اور سندھ کا صرف
ایک حصہ ان کی نیم مستقل حکمرانی کے تحت آیا۔ دواب، راجستھان اور گجرات مقامی ہندو خاندانوں کے کنٹرول میں رہے۔ انہوں نے فارسی ادب کے پہلے مرکز غزنی کو وسطی ایشیا کے اہم شہروں میں سے ایک میں تبدیل کر دیا۔ علماء کی سرپرستی کی، کالج قائم کیے، باغات لگائے، مساجد اور محلات کی تعمیر کروائی۔ محمود رائے اور اسوان سے پوری لائبریریاں غزنی لے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے خوارزم شاہ کی عدالت سے اپنے اہل علم لوگوں کو غزنی بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ 30 اپریل 1030 کو سلطان محمود 58 سال کی عمر میں غزنی میں انتقال کر گئے۔ محمود غزنوی نے اپنے بڑے بیٹے مسعود اول کو اپنا جانشین نامزد کیا، لیکن ان کی موت نے ان کی اولاد میں اقتدار کی کشمکش کو جنم دیا۔ غزنوی سلطنت پر اس کے جانشینوں نے 157 سال حکومت کی۔ پھیلتی ہوئی سلجوقی سلطنت نے غزنوی سلطنت کے مغرب کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ غوریوں نے 1150 میں غزنی پر قبضہ کیا اور معیز الدین، جو محمد غوری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، انہوں نے 1187 کو لاہور میں غزنویوں کے آخری گڑھ پر بھی قبضہ کر لیا۔ بر صغیر پاک و ہند کے ممتاز شاعر علامہ محمد اقبال لکھتے ہیں، وہ کچھ اور شے ہے محبت نہیں ہے، سکھاتی ہے جو غزنوی کو ایازی، میرا فکر بہتر ہے سکندری سے، یہ آدم گیری ہے وہ آئینہ سازی۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا، اس پر ایسا جملہ لکھو، اگر خوشی میں اسے پڑھوں تو غمگین ہو جاؤں اور غمی میں اسے پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ ایاز نے لکھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔